ویلکم ٹو آل ویورز۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ارطغرل اپنے سپاہیوں کے خیمے میں آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگ تیار ہو؟ دوان کہتا ہے ہم تیار ہیں بھائی، لیکن گمشتکین نے ہم پر نظر رکھنے کے لیے اپنے کچھ سپاہی لگا دیے ہیں، اس لیے ہم اپنے گھوڑے عبدالرحمن سے تیار کرا رہے ہیں۔ پھر ارطغرل ترگت اور بامسی سے کہتے ہیں جب ان لوگوں کو ہمارے اس منصوبے کے بارے میں پتہ چلے گا تو تغدقین غصے میں ہم پر حملہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن اس دوران کوئی بھی خون نہیں بہنا چاہیے۔ اس کے بعد ارطغرل ان سے گلے ملتے ہیں اور اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ خیمے کے باہر گمشتکین کے کچھ سپاہی ان پر جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف تغدقین قبیلے کا نیا سردار بننے کے بعد سب سے ایک خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے ہم نے کورکتبے کے ساتھ کئی جنگیں لڑی ہیں اور مرحوم کورکتبے کے سائے سے ہم نے کئی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور میں اپنے مرحوم والد کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ دودرگا قبیلے کو غداروں سے پاک کر دیا جائے۔ اس کے بعد سب لوگ تغدقین زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور گمشتکین بھی تغدقین کا ہاتھ چوم کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ دوسری طرف غار میں ابن العربی گایتلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ قیمتی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور سنگرتکین ارتقبے کے پاس جاتے ہیں۔ ارتقبے ان کو بتاتے ہیں کہ جرگے کے لوگ تغدقین کو نیا سردار بنانے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے، لیکن گمشتکین نے ان سب کو رضامند کیا۔ سنگرتکین کہتا ہے اس کا مطلب گمشتکین قبیلے کا سردار نہیں بننا چاہتا، تو پھر یہ کیا چاہتا ہے؟ ارطغرل کہتے ہیں یہ آدمی اس سے بھی کہیں اونچا عہدہ چاہتا ہے، امیر سارتے نے اسے کوئی نہ کوئی لالچ ضرور دیا ہے۔ اس کے بعد ارتقبے ارطغرل کے کہنے پر ایک شربت تیار کرتے ہیں جس میں وہ نیند کی دوا ملا دیتے ہیں۔ اسی دوران دوان وہاں آتا ہے، پھر ارتقبے اسے کہتے ہیں میں نے شربت تیار کر دیا ہے، تم پریشان مت ہو، تم بانو چچے کو ظالموں سے بچا کر لے جا رہے ہو۔ اس پر دوان کہتا ہے میں کئی جنگوں پر گیا ہوں، لیکن کبھی بھی مجھے موت کا خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں بانو کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ پھر ارتقبے کہتے ہیں اللہ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارتقبے وہ نیند کی دوا شربت میں ڈال کر دوان کو دے دیتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون ارطغرل سے پوچھتی ہیں تم بانو شجع کو قبیلے سے بھگا کر سچ کیسے سامنے لاؤ گے؟ ارطغرل کہتے ہیں میں گمشتکین کو غصہ دلا کر اس کا دھیان اپنی طرف لاؤں گا۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں یہ کس طرح کا کھیل ہے؟ ارطغرل کہتے ہیں یہ کھیل نہیں ہے والدہ، یہ جنگ ہے، ایک ایسی جنگ جو تلوار کے بجائے دماغ سے لڑی جائے گی۔ بعض دفعہ ہمیں ایک آنکھ کو بجھانے کے لیے دوسری آنکھ لگانی پڑتی ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں گندوقدون نے یہاں سے ہجرت کر کے جانے والی بات پر انکار کر دیا ہے، اور وہ سیلجان سے بھی بات نہیں کر رہا، اور وہ اپنے خیمے میں اکیلا ہے، اگر اس نے جانے سے انکار کر دیا تو کیا کرو گے؟ ارطغرل کہتے ہیں تو ہم چلے جائیں گے والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر میں نے جانے سے انکار کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ ارطغرل کہتے ہیں تو پھر میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں گا جو مجھ پر یقین کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہ چلا تو میں اکیلے ہی چلے جاؤں گا۔ دوسری طرف ترگت بامسی سے کہتا ہے ہم باہر ایک نقلی لڑائی کریں گے جس سے سارے سپاہیوں کا دھیان ہماری طرف ہو جائے گا، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر دوان بانو چچے کو یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ اسی دوران دوان بھی وہاں آ جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کیا تم لوگ تیار ہو؟ پھر بامسی مذاق میں کہتا ہے ہم بانو کو بچانے کے لیے ترگت کو قربان نہیں کر سکتے۔ اس پر ترگت کہتا ہے تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جن کو تم نے اپنے خواب میں مارا ہے۔ اس پر بامسی اسے مذاق میں منہ پر مارتا ہے اور پھر ہنستے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر وہ لڑتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور ترگت اسے کہتا ہے بامسی مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اتنے میں دوان وہاں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے بامسی اور ترگت تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ترگت اس سے کہتا ہے جاؤ تم اس سے دور رہو۔ پھر دوان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ترگت اور بامسی ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قبیلے کے سب سپاہی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران دوان چپکے سے اپنے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد سپاہی ترگت اور بامسی کو پکڑ کر الگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بامسی اور باقی سب سپاہی اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف حائمہ خاتون تغدقین کے پاس آتی ہیں اور اسے سردار بننے کی خوشی میں مبارکباد دیتی ہیں۔ باقی لوگ بھی اسے گلے ملتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ تم انصاف اور طاقت سے اپنے قبیلے کو مضبوط کرو گے۔ اس پر تغدقین ارطغرل کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف دوان شربت لے کر پنجرے والے خیمے کی طرف جاتا ہے اور ان سپاہیوں کو سلام کرتا ہے۔ سپاہی دوان سے پوچھتا ہے خیر ہے دوان؟
دوان کہتا ہے میں بانو چچا کے لیے گرم شربت لایا ہوں۔ وہیں موجود دوسرا سپاہی دوان سے پوچھتا ہے تم اس قاتل عورت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ دوان کہتا ہے اس بات کا فیصلہ تو کل عدالت میں ہوگا کہ یہ قاتل ہے یا نہیں۔ سپاہی کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ دوان، ہم کسی کو بھی اندر جانے نہیں دے سکتے۔ پھر دوان کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ تم پی لو، تم لوگوں کو سردی کم لگے گی۔ اس کے بعد دوان وہ شربت ان کے سامنے رکھ کر کہتا ہے اگر چاہو تو تھوڑا سا شربت بانو چچا کو بھی دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور چھپ کر ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ پھر دوان کے وہاں سے جانے کے بعد دونوں سپاہی وہ شربت پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے تغدقین کے خیمے میں حائمہ خاتون تغدقین سے کہتی ہیں اللہ تمہارے اس عہدے کو مبارک کرے اور یہ انصاف کی بنیاد ہو۔ اس پر تغدقین ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر گندگدو کہتا ہے ہماری روایات کے مطابق یہ خوشی نقصان کے بعد آئی ہے اور کورکتبے کی موت نے ہمارے دلوں پر غم کا نشان چھوڑ دیا ہے۔ تغدقین کہتا ہے ہمارے لیے خوشی کا دن وہ ہوگا جب غداری ہمارے خیموں سے دور ہو جائے گی۔ اسی دوران گنجگل اور گمشتکین وہاں آتے ہیں۔ پھر گمشتکین اسے گلے مل کر اسے مبارکباد دیتا ہے۔ اس کے بعد تغدقین سب سے بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے میرے والد نے کہا تھا کہ دونوں قبیلوں کا اتحاد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں قبیلے میں انصاف قائم کروں گا اور کل کی عدالت میں میرے والد کے قاتل کو سزا دی جائے گی۔ دوسری طرف شربت پینے کے بعد دونوں سپاہی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور دوان سپاہی کے جیب سے پنجرے کی چابی نکال لیتا ہے۔ پھر وہ اندر جا کر پنجرے کا تالا کھول لیتا ہے۔ اس پر بانو چچا اس سے کہتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو دوان، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ دوان کہتا ہے ارطغرل بے نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں تاکہ سچ سامنے لایا جا سکے۔ پھر دوان کہتا ہے ہمیں جانے سے پہلے دونوں سپاہیوں کو اندر لا کر باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد گمشتکین گندگدو کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے فکر ہے کہ دونوں قبیلوں کے اتحاد کو نقصان پہنچے گا۔ اس پر گندگدو پوچھتا ہے کیا بات ہے گمشتکین بے؟ گمشتکین کہتا ہے کل جب تغدقین کو سیلجان کے بہتانوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو ہم تغدقین کو روک نہیں پائیں گے۔ آپ کے کہنے کے مطابق گنجگل عدالت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی، اس کی کہی گئی باتوں سے دونوں ہی قبیلوں کو دکھ پہنچے گا۔ پھر گندگدو کہتا ہے گمشتکین بے آپ جو بھی جانتے ہیں مجھے ابھی بتا دیں۔ گمشتکین کہتا ہے تم مجھ سے نہیں بلکہ میری بیٹی سے پوچھو، وہ تمہیں سب کچھ بتا سکتی ہے۔ پھر گندگدو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف تغدقین ایترون کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے والدہ؟ ایترون کہتی ہے کل عدالت والے دن میں تم سیدھی سیدھی باتیں کرنا اور انصاف میں دیر نہیں ہونی چاہیے ورنہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے مل کر میرے اور کورکوت کے بارے میں جھوٹ پھیلایا ہوا ہے، کل کی عدالت میں تمہیں اس بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ تغدقین کہتا ہے آپ کیا چھپا رہی ہیں والدہ، مجھے بتا دیں۔ ایترون کہتی ہے یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ میں اس بارے میں تم سے بات کر رہی ہوں، لیکن اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تو قبیلے کے سردار ہونے کے ناطے مجھے تمہیں سب کچھ سچ بتانا ہوگا۔ اس کے بعد گندگدو گنجگل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے گمشتکین بے سے اجازت لی ہے اور میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ابھی سب کچھ سچ بتا دو، مجھے نہیں پتا کہ میں عدالت تک زندہ رہوں گا یا نہیں۔ اس کے بعد گنجگل ایک صندوق میں سے سیلجان کا کڑا نکال کر گندگدو کو دیتی ہے۔ وہ کڑا دیکھ کر گندگدو کہتا ہے یہ تو میری والدہ کا ہے، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ گنجگل وہ کڑا اس کے ہاتھ سے لیتی ہے اور کہتی ہے سیلجان میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اس بوڑھی عورت کو اس کڑے سے خریدنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گندگدو کہتا ہے مجھے سب کچھ ابھی بتا دو۔ دوسری طرف تغدقین کو ایترون بھی سیلجان کے بارے میں سب بتا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے سیلجان قبیلے میں دوبارہ فتنہ پھیلا رہی ہے اور ہمارے بارے میں جھوٹ پھیلا رہی ہے۔ اسی طرح گوکچے بھی خیمے کے باہر چھپ کر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ پھر ایترون کہتی ہے سیلجان نے کہا ہے کہ میرے اور کورکتبے کے شادی سے پہلے تعلقات تھے اور اس نے تب سے یہ باتیں شروع کی ہیں جب گندگدو نے گنجگل سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر ایترون کہتی ہے میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بہتر ہے کہ تم میرے منہ سے سن لو۔ دوسری طرف گنجگل گندگدو سے کہتی ہے میں جڑی بوٹیاں لینے کے لیے قبیلے سے باہر گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت نے سیلجان کا کڑا پھینک دیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایترون کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، اور تبھی میں سمجھ گئی کہ سیلجان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر میں واپس ایترون کو سب کچھ سچ بتانے کے لیے گئی۔ اس کے بعد ہم نے سنا کہ اس بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے۔ پھر میں دوبارہ اس جگہ پر گئی جہاں سیلجان نے اس بوڑھی عورت سے ملاقات کی تھی اور وہیں پر مجھے سیلجان کا کڑا مل گیا۔ میں نے وہ کڑا اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے پاس ہی چھپا دیا تھا اور پھر میں سیلجان کے سب ارادے سمجھ گئی۔
गुंदुगदू पूछता है, तुम क्या समझ गई? गोंजागुल कहती है, यही कि उस बूढ़ी औरत को सैलजान ने ही मारा है। दूसरी तरफ गोकचे सैलजान के खैमे में जाती है और उससे पूछती है, आयतुलन हातुन ने जो कहा है क्या वो सच है? सैलजान कहती है, मेरी प्यारी बहन, तुम कब तक इस धोखे में रहोगी? इस दौरान तुर्दकीन भी गुस्से में सैलजान पर हमला करने के लिए उसके खैमे में आ जाता है और गोकचे उसे रोकने की कोशिश करती है। तुर्दकीन कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारी शैतान बहन झूठ फैला रही है। उसने कहा है कि मेरे बाबा और आयतुलन के बीच शादी से पहले ही ताल्लुकात थे। फिर गोकचे सैलजान से पूछती है, क्या ये सच है? सैलजान कहती है, हाँ ये बिल्कुल सच है, ये कोई बहतान नहीं है। ये सुनकर तुर्दकीन गुस्से से फिर से उसकी तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान हैमा हातुन को बताता है कि तुर्दकीन गुस्से में सैलजान हातुन के खैमे में दाखिल हो चुका है। ये सुनकर सब लोग सैलजान के खैमे की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ गोंजागुल गुंदुगदू को बताती है कि सैलजान ने कोरकुतबे और आयतुलन पर बहतान लगाया है और उसने कहा है कि दोरू हातुन को आयतुलन फुप्पो ने मारा है ताकि वो कोरकुतबे की बीवी बन सके, और उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि हम दोनों की शादी ना हो सके। फिर वो कड़ा गुंदुगदू को देती है और कहती है, आप ये कड़ा ले जाकर हैमा हातुन को दे दो ताकि वो भी सैलजान की असलियत जान सके। दूसरी तरफ तुर्दकीन सैलजान से गुस्से में पूछता है, और बताओ तुम मेरे बाबा और आयतुलन के बारे में क्या जानती हो? सैलजान कहती है, अभी बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, उस जाहिल औरत ने तुम्हें बहुत कम बताया है। तुर्दकीन कहता है, बताओ मुझे तुम क्या जानती हो? सैलजान कहती है, तुम्हारी वालिदा जो कुएं से पानी भी निकाल लेती थी वो अचानक कैसे मर सकती है? तुर्दकीन पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर सैलजान गुस्से से कहती है, तुम्हारे माँ बाप का कातिल तुम्हारे ही खैमे में अभी भी मौजूद है। ये सुनकर तुर्दकीन गुस्से में आ जाता है और सैलजान पर हमले के लिए उसके पीछे भागता है। सैलजान भागकर अपने खैमे से बाहर निकल जाती है। इतने में अर्तुगरुल और कबीले के बाकी लोग वहां आ जाते हैं। फिर तुर्दकीन सैलजान पर अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर अर्तुगरुल उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।